تفضیلا، ہم نے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے، ان تمام مخلوق میں ہم نے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت والا جو ہے بنایا ہے۔ سامعین کرام، ایسے لوگ جو بولنے کی طاقت سے محروم ہیں، سننے کی طاقت سے محروم ہیں اور دیکھنے کی طاقت سے محروم ہیں، ان کو معذور کہا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، معذور جو پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے پاس کوئی معذور آدمی نہیں رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی سرزمین، دنیا میں کوئی ملک اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، کسی ملک میں معذور زیادہ پائے جا سکتے ہیں اور کسی میں کم پائے جا سکتے ہیں۔ عمومی طور پر پوری دنیا میں 10% معذور لوگ بستے ہیں۔ 10% معذور لوگ پوری دنیا میں بستے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی آبادی جو لگ بھگ اندازے کے مطابق 6 ارب ہے، تو گویا 60 کروڑ لوگ معذور ہیں جو دنیا میں بس رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، 2 قسم کے معذور میں نے آپ لوگوں سے کہا، پیدائشی طور پر اور حادثاتی طور پر۔ اسی طرح عمومی طور پر معذور 2 طرح کے ہوتے ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی معذور ہے، سننے کے باوجود بھی معذور ہے، وہ سمجھنے کے باوجود بھی معذور ہے۔ شریعت کی نگاہ میں سب سے بڑا معذور آدمی دنیا میں وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پہچانتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہ سمجھتا ہو، اللہ کے سامنے نہ جھکتا ہو، اللہ کا انکار کرتا ہو۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا معذور کہلاتا ہے، یہ سب سے بڑا معذور آدمی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معذوروں کے بارے میں کہتا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جنوں کو صرف جہنم کی خاطر ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ان کو جہنم کی خاطر۔ بہت سارے انسان بھی ہیں، بہت سارے جن بھی ہیں جب ہم نے خصوصی طور پر جہنم کی خاطر پیدا کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سے اپاہج لوگ ہیں؟ وہ کون سے معذور لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بها، ہم نے انہیں دل دے رکھا ہے لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم نے انہیں دل دے رکھا ہے لیکن وہ ہمیں جو ہے پہچان نہیں پاتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے انہیں آنکھ بھی دے رکھی ہے لیکن وہ اپنی آنکھوں سے ہمارے نشانے کو نہیں پہچان سکتے ہیں اور ہماری جو آیتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ہم نے کان بھی انہیں دے رکھے ہیں لیکن کان سے وہ سن نہیں پاتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ سارے کے سارے جانوروں کی طرح ہے، آنکھ تو ہے لیکن دیکھتے نہیں ہے، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہے، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ واولئک هم الغافلون، اور ایسے لوگ غافل لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ دل سے بھی معذور ہے اور یہ کانوں سے بھی معذور ہے اور یہ آنکھوں سے معذور ہے۔ ظاہری طور پر بھی استفادہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں جو فائدہ اٹھانا چاہیے یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، اس لیے ہمارے نظر میں معذور لوگ ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی معذور انسان کو بناتا ہے تو کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شاید پچھلے جنم کی جو ہے غلطی کی سزا ہے، غلط ہے، کسی موقع پر اس نے گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی سزا اس کو دی جا رہی، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابهم من مصیبت الا باذن اللہ، انسان کو جو
عذر پیش آتا ہے، انسان اندھا ہے، انسان کانا ہے، انسان گونگا ہے، انسان بہرا ہے، انسان تگڑا لولا ہے، تو کسی گناہ کرنے کی وجہ سے ان کو لنگڑا نہیں بناتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اندھا نہیں بناتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو لولا نہیں بناتا ہے۔ یعنی جو عام طور پر جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ پچھلے جنم میں کسی گناہ کیا ہوگا، یہ جنم کیا بھگت رہا ہے، کہ جنم کا عقیدہ بھی غلط عقیدہ ہے، یہ سراتوں کے ارواح کا عقیدہ ہے۔ یعنی آدمی اگر اب نیکیاں کرتا ہے تو بعد میں دوسرے جنم میں اچھا بن کر پیدا ہوتا ہے، اب اگر گناہ کرتا ہے بعد میں کتا بلی بن کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ تو گویا اگر اللہ کسی کو جو ہے گونگا بہرا بناتا ہے تو کسی گناہ کرنے کی وجہ سے گونگا اور بہرا نہیں بناتا ہے۔ سامنے کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا ایسے معذور کیوں بناتا ہے؟ کسی سے کسی کی آنکھ چھین لیتا ہے، کسی کے کان چھین لیتا ہے، کسی کی زبان چھین لیتا ہے، کسی کے ہاتھ پیر چھین لیتا ہے۔ تو ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو گناہوں سے باز رکھنے کی خاطر ہم ایسا کرتے ہیں۔ انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کسی چیز کو چھین لیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں فساد پھیل چکا ہے اور سمندر میں فساد پھیل چکا ہے، ہر طرح کے آزمائش شروع ہو چکے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون، ہم نے مصیبت اس لیے نازل فرمائی ان پر تاکہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اس عمل کی سزا ذرا سے یہاں بھگت لے اور پھر عمل سے وہ توبہ کر لے۔ گناہوں سے توبہ کرانے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت دکھ پر لا لیتا ہے۔ بندے کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے، بندے گناہ سے دور کرنا چاہتا ہے، بندے کے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، بندے کے گناہوں کو صاف کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر مصیبت لاتا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن